رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہوا صلی علی خوش آمدید، رحمت دو جہاں، رحمت دو جہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی بہت پیاری فضیلت جو کہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2457 میں لکھی گئی ہے۔ صحابی رسول حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوں، آپ بتا دیجئے کہ میں کتنا وقت پڑھوں؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھو۔ عرض کی حضور دن رات کا چوتھائی کافی ہے؟ فرمایا جتنا چاہو پڑھو، اس سے بھی زیادہ پڑھو گے تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ عرض کی حضور دن رات کا آدھا حصہ آپ پر درود پاک پڑھا کروں؟ فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے زیادہ پڑھے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ عرض کی حضور دن رات کو 2/3 پڑھوں؟ فرمایا تو جس قدر چاہے پڑھ، مگر اس سے بھی زیادہ پڑھ سکو تو تمہارے لیے ہی خیر ہے۔ عرض کی حضور ہر وقت آپ پر درود پڑھتا رہوں گا۔ اب پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ رحمت دو جہاں، شفیع عاصیاں، وکیل مجرماں، رحمت عالمیاں، مکی مدنی سلطان رسول ذی شان صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بشارت سنائی۔ ہر وقت درود پاک پڑھتا رہوں گا، اب سنیے بشارت کیا ملتی ہے۔ اگر تو ہر وقت مجھ پر درود پڑھتا رہے گا، فرمایا یہ تمہاری تمام فکروں کو دور کرنے کے لیے کافی ہے اور تمہارے گناہوں کو بخشنے والا عمل ہے۔ پریشانیاں، دشواریاں، تنگ دستیاں، ناچاکیاں، بے اولادیاں، ٹینشن، نیند نہیں آتی، وہ دوست بے وفا ہو گئے، گھر والے تنگ کرتے ہیں، درود پڑھیں، درود پڑھیں، درود پڑھیں، درود پڑھیں۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، اور ماہ ربیع الاول میں تو خوب پڑھو۔ انشاءاللہ یہ درود دنیا میں، نزا میں، قبر میں، قیامت میں، ہر جگہ ہمیں کام آئے گا، ہمارے بگڑے کام بنائے گا۔ اللہ ہمیں کثرت درود کی سعادت نصیب فرمائے۔ امیر اہل سنت جو کہ عاشق درود و سلام ہیں، آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ ہر عاشق رسول، ہر عاشق میلاد ماہ میلاد کے اندر ربیع الاول میں ڈیلی کم از کم 1200 دفعہ درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کرے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، یا حبیب اللہ انت محبیب الوحی المبین، انی مذنب سیدی، انی مذنب سیدی، انت شفیع المذنبین، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا رسول الله أنت صادق الورد الأمين، يا نبي الله أنت رحمة للعالمين،
الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اے شہر عرش آستا اے سرور کون و مکان اے میرے ایمان جان اے جان ایمان زمان الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله اے میرے امن و امان اے سرور ہر دو جہاں میں ہوں عاصی سرورا اور تم شفیع آسیاں اے میرے امن و امان اے سرور ہر دو جہاں میں ہوں عاصی سرورا اور تم شفیع آسیاں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے رحمت دو جہاں بنا کر بھیجا. سب کے لیے رحمت ہیں آپ، نبیوں کے لیے رحمت ہیں آپ، انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جنات کے لیے رحمت ہیں، انبیاء کے لیے رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے رحمت ہیں، آپ نیکوں کے لیے بھی رحمت ہیں، آپ گناہ گاروں کے لیے بھی رحمت ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں پر کتنا مہربان ہے. اللہ اکبر. قیامت کے روز اس کا صحیح معنوں میں اظہار ہوگا، دنیا میں بھی ہو رہا ہے. ایک بڑی زبردست روایت آپ کو سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے. قیامت کا دن ہوگا، حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبی جینا وعلیہ الصلاۃ والسلام عرش کے قریب وسیع میدان میں ٹھہرے ہوں گے. دو سبز کپڑے ان کے جسم پر ہوں گے، اور اپنی اولاد میں سے، آپ سارے انسانوں کے والد ہیں نا، اپنی اولاد میں سے ہر شخص کو دیکھ رہے ہوں گے جو جنت میں جا رہا ہے یا دوزخ میں جا رہا ہے. اسی دوران آدم علیہ الصلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کو دیکھیں گے کہ اسے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے نام بے شمار ہیں، دو ذاتی نام ہیں، محمد اور احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد جس کی ہر ایک تعریف کرے، احمد جس نے رب کی سب سے زیادہ تعریف کی. سبحان اللہ. حضور سراپا نور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے لبیک اے ابو البشر. آدم علیہ السلام کہیں گے آپ کا امتی دوزخ کی طرف جا رہا ہے. یہ سن کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تیزی کے ساتھ فرشتوں کے پیچھے چلیں گے اور کہیں گے اے رب کے فرشتوں ٹھہرو. وہ عرض کریں گے آقا ہم مقرر کردہ فرشتے ہیں، جس کام کا ہمیں اللہ پاک نے حکم دیا اس کی نافرمانی نہیں کرتے، ہم وہی کرتے ہیں جس کا ہمیں حکم ملا ہے. پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام افسردہ ہوں گے تو اپنی داڑھی مبارک کو اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے اور عرش کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں گے اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ تو مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہ فرمائے گا؟ عرش سے آواز آئے گی فرشتو محمد کی اطاعت کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اسے لوٹا دو. میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جھولی سے ایک وائٹ پیپر، سفید کاغذ نکالیں گے اور جو نام اعمال رکھا جائے گا اس کے دائیں پلڑے میں ڈال کر کہیں گے بسم اللہ. وہ نیکیوں والا پلڑا برائیوں والے پلڑے سے بھاری ہو جائے گا. آواز آئے گی خوش بخت ہے، سعادت مند ہو گیا، اس کا میزان بھاری ہو گیا، اسے جنت میں لے جاؤ. پہلے دوزخ کی طرف لے جایا جا رہا تھا. میرے نبی فرشتوں سے چھڑا کر میزان پر لا کر کوئی کاغذ ڈالتے ہیں، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا اور اب اعلان ہو رہا ہے اسے جنت میں لے جاؤ. وہ بندہ کہے گا میرے پروردگار کے فرشتوں ٹھہرو،
میں اس بندے سے بات تو کر لوں جو رب کے حضور بڑی شان رکھتا ہے، بڑی عزت رکھتا ہے۔ عرض کرے گا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کتنے خوبصورت ہیں، آپ نے میری لغزشوں کو معاف فرمایا، میرے آنسوؤں پر رحم فرمایا، آپ کون ہیں؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود ہے جو وائٹ پیپر تھا، یہ تیرا وہ درود ہے جو تو نے مجھ پر بھیجا تھا، اور میں نے تیری وہ تمام حاجات پوری کر دیں جس کا تو محتاج تھا۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے روز فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام چھڑا کر ان کا نامہ اعمال بھاری نیکیوں سے بھاری کر کے اسے جنت کی طرف بھجواتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضرت کے بڑے زبردست اشعار ہیں۔ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، جب میں بے بسی ہو، مجھ سے اعمال پوچھے جائیں کہ بتا تو نے کیا 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 ہے، تو مجھے کیا تمنا ہے؟ سنیں، اللہ حضرت نے بڑی منظر کشی کی ہے کہ ایک امتی ہے اور فرشتے اس کو جہنم کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور وہ آقا کو پکارے گا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے، اس کو چھڑائیں گے اور وہ خوشی کا اظہار کرے گا۔ بڑے زبردست اشعار ہیں۔ بے بسی ہو جو مجھے پرسش اعمال کے وقت، دوستو کیا کہوں اس وقت تمنا کیا ہے، کاش فریاد میری سن کے یہ فرمائیں حضور، ہاں کوئی دیکھو یہ کیا شور ہے، غوغا کیا ہے، کون آفت زدہ ہے، کس پہ بلا ٹوٹی ہے، کس مصیبت میں گرفتار ہے، صدمہ کیا ہے، کس سے کہتا ہے کہ للہ خبر لیجئے میری، کیوں ہے بے تاب یہ بے چینی کا رونا کیا ہے، اس کی بے چینی سے ہے خاطر اقدس پہ ملال، بے کسی کیسی ہے پوچھو کوئی گزرا کیا ہے۔ یوں ملائک یعنی فرشتے معروض ہوں، ایک مجرم ہے، اس سے پرسش ہے بتا تو نے کیا 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 ہے، سامنا قہر کا ہے دفتر اعمال ہیں پیش، ڈر رہا ہے کہ خدا حکم سناتا کیا ہے۔ آقا آپ سے کرتا ہے فریاد کہ یا شاہ رسول، بندہ بے کس ہے شاہا، رحم میں وقفہ کیا ہے، اب کوئی دم میں گرفتار بلا ہوتا ہوں، آپ آ جائیں تو کیا خوف ہے، کھٹکا کیا ہے، سن کے یہ عرض میری بحر کرم جوش میں آئے، یوں ملائک کو ہو ارشاد ٹھہرنا کیا ہے، کس کو تم مورد آفات کیا چاہتے ہو، ہم بھی تو آ کے ذرا دیکھیں تماشا کیا ہے، ان کی آواز پہ کر اٹھوں میں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غمخوار امم، آ گئی جاں تنے بے جاں میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لیں سرور، اور فرمائیں ہٹو اس پہ تقاضا کیا ہے، بندہ آزاد شدہ ہے یہ ہمارے در کا، کیسا لیتے ہو حساب اس پہ تمہارا کیا ہے، چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، یہ سما دیکھ کے محشر میں اٹھے شور کے واہ، چشم بد دور ہو کیا شان ہے رتبہ کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گناہ گاروں پر بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے اور شفاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے گناہ گاروں کو محبوب کے در کا راستہ بتایا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سناتا ہوں۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا مہینہ ہے جو قرآن لے کر آئے، اتر کے حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک لے کر آئے ہماری ہدایت کے لیے، اور ہمیں پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کرے ہم قرآن پڑھا کریں۔ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے
وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ تو انسانوں میں سے، جنات میں سے کوئی گناہ کر بیٹھے، اپنی جان پر ظلم کیا ہے؟ گناہ کرنا، تو وہ کیا کرے؟ محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، مدینے چلا جائے۔ اچھا مدینے نہ جائے تو جہاں بھی ہے تصور مصطفیٰ میں آ جائے، گنبد خضرا میں تصور میں حاضری دے، روضہ رسول پر تصور میں حاضری دے، اور اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے، محبوب اس کی شفاعت کرے، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو ایسا بندہ تواب الرحیم پائے گا، توبہ قبول کرنے والا مہربان پائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محبوب پاک کی بارگاہ آپ کا وسیلہ، آپ کی شفاعت، حاجت روائی کا ذریعہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا سے پردہ فرمایا تو ایک عرب کا دیہاتی روضہ رسول پر حاضر ہوا، روضہ رسول کی مٹی اس نے اپنے سر پر ڈالی، کہا یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا، جو آپ پر نازل ہوا اس میں یہ آیت بھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ يَظْلِمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کی مغفرت کی دعا فرماتے، تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اللہ سے اپنے گناہ کی معافی چاہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، آپ میرے رب سے میرے گناہ کی بخشش کرائیے۔ مزار مبارک سے آواز آنے لگی تیری بخشش کر دی گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گناہ گاروں پر، مجرموں پر مہربان تھے، مہربان ہیں، اور مرقد میں بندوں کو تھپک کے میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں، قبر میں بھی کام آتے ہیں میرے نبی، نزا میں بھی آ کر اپنے غلاموں کو کلمہ پڑھاتے ہیں، چاہیں گے تو سورہ یاسین سنائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے، نزا کی تکلیفیں آسان فرمائیں گے، قبر کے اندر اپنی روشنی سے ہماری قبر جگمگائیں گے، قیامت کے روز اپنی شفاعت سے ہمارے گناہ معاف فرما کر جنت میں داخل کروائیں گے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت گناہ گاروں کے لیے بھی، سب کے لیے، نیکوں کے لیے، بدوں کے لیے، سب کے لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بڑے اچھے اشعار کہے، مجرم بلایا جاؤں کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کے در کی ہے، مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی نہر کی ہے، سرکار ہم گواروں میں طرز ادب کہاں، ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگی پائیں گے، سرکار میں نالا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، اف
بے حیائیاں کے یہ منہ اور تیرے حضور تو کریم ہے، تیری خود در گزر کی ہے، تجھ سے چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، کیا اور بھی کسی سے توقع نظر کی ہے، جاؤں کہاں پکاروں کسے، کس کا متقوں، کیا پرسی شور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے، لب باہیں آنکھیں بند ہیں، پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی، منگتے کا ہاتھ اٹھتے ہی دادا کی دین تھی، دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت سب کے لیے، نیکوں کے لیے بھی، گناہ گاروں کے لیے۔ بڑی پیاری بات اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں کہی، تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اے میرے آقا تیرا قد مبارک گل بنے رحمت کی ڈالی ہے، اسے بو کر تیرے رب نے بنا رحمت کی ڈالی ہے۔ شان مصطفیٰ کیسے انوکھے انداز سے اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں کہ اے میرے پیارے نبی، آپ کا مبارک قد سبحان اللہ رحمت کے سرخ گلاب کی شاخ ہے، جس کو اللہ پاک نے بڑے پیار سے سینچا، رحمت کا پانی دیا اور آپ کے وجود باوجود کو رحمت کی بنیاد بنا دیا، اور فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سب کے لیے رحمت، سب کے لیے رحمت۔ جس کا خدا خالق اس پر نبی کی رحمت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی چیز اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے نا، تو کوئی چیز میرے نبی کی رحمت سے باہر نہیں ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رحمت میرے حضور دی واجائے مار دی، رحمت میرے حضور دی واجائے مار دی، آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں، آجا گناہگارا میں تینوں بچا لواں۔ وہ تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، وہ تو ہر وقت عطاؤں پر عطائیں کرنے والے ہیں، کوئی ان کی رحمت لینے والا تو بنے۔ رحمت، پانی رحمت ہے نا، کب تک؟ جب تک اعتدال میں رہے، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے، اور یہی پانی سیلاب کی صورت میں آتا ہے تو سب کچھ بہا دیتا ہے، اور یہی رحمت زحمت بن جاتی ہے۔ ہوا رحمت ہے نا، اس کے بغیر زندگی نہیں ہو سکتی، ہے نا۔
اور اگر یہی ہوا تیز چلے تو مکان اڑا دیتی، درخت اڑا دیتی، انسانوں کو اڑا دے گی۔ یہی ہوا رحمت زحمت بن جاتی ہے، مگر میرے نبی ہر وقت رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ دشمن پتھر مارتے ہیں، میرے نبی ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں۔ طائف میں پتھروں کی بارش ہوتی ہے اور پہاڑوں پر مقرر فرشتہ حاضر ہوتا ہے، حضور دونوں پہاڑ ان پر الٹ دوں، تہس نہس کر دوں؟ آپ فرماتے نہیں، میں امید رکھتا ہوں ان کی نسلوں سے ایسے لوگ آئیں گے جو ایمان لائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور کیا ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمہ ولم ابعث لعانا۔ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ آپ رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ فرماتے میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، جب میں رحمت والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور لعنت کا مطلب ہے رحمت سے دوری، تو میں رحمت سے دوری کیوں چاہوں گا؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت۔ ہمارے رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لے کر گزر رہے تھے، دو قبروں کے قریب سے گزر ہوا تو میرے نبی ٹھہر گئے، حضرت ابو ہریرہ بھی ٹھہر گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ نبی پاک کا رنگ مبارک تبدیل ہو رہا ہے، اور مبارک آستین جو ہے نا وہ کپ کپ آ رہی، ہل رہی۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ فرمائے تم بھی وہ آواز سن رہے ہو جو میں سن رہا ہوں؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کیا سن رہے ہیں؟ فرمایا ان دونوں افراد پر قبروں میں سخت عذاب ہو رہا ہے، اور گناہ بھی ایسے نہیں تھے کہ جن سے بچنا مشکل ہو۔ عرض کی کون سا گناہ؟ فرمایا ان میں سے ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کرتا تھا، لوگوں کو زبان سے ایذا دیتا تھا۔ پھر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ منگوائی، دو ٹہنیاں منگوائیں، اور ان میں سے ہر ایک کی قبر پر ایک ایک ٹہنی رکھ دی۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ چیز، یعنی یہ آپ نے کھجور کی شاخیں جو قبر پر رکھی ہے، کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ فرمایا جب تک یہ دونوں ٹہنیاں تر رہیں گی ان سے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی۔ دیکھیں ان قبروں پر عذاب ہو رہا ہے، میرے نبی ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نا سامنے، دائیں بائیں نظر نہیں آتا، اوپر نظر نہیں آتا، نیچے نظر نہیں آتا، پیچھے نظر نہیں آتا، اور میرے نبی کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی، ایٹ اے ٹائم آپ 6 سمتوں میں دیکھتے تھے، ایک ہی وقت میں، سامنے بھی، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اوپر بھی، نیچے بھی۔ اچھا ہم آسمان کو دیکھتے، آسمان سے اوپر کی چیز دیکھتے نہیں دیکھتے، میرے نبی آسمان و آسمان سے اوپر بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا ہم زمین دیکھتے ہیں، زمین کے نیچے نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا۔ میرے نبی قبروں کے قریب سے گزرتے ہیں تو زمین کے نیچے کیا ہے، یہ قبریں ہیں، اور عذاب ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے یہ بھی جان لیتے ہیں۔ شان رحمت للعالمین، مرحبا مرحبا مرحبا۔ اور آپ کی رحمت دیکھیے کہ آپ گزر نہیں گئے، بلکہ ان پر رحمت فرمائی، مہربانی فرمائی، کھجور کی ٹہنیاں رکھی۔ تو جب ہم اپنے عزیز و اقارب، اپنے پیارے بھائی بہن، اولاد، ماں باپ، بیوی، شوہر، یہ پیارے ہوتے ہیں نا، تو جب ہم قبرستان جائیں تو ان کی قبروں پر کوئی پھول ڈالیں، کوئی سبزہ ڈالیں، تو یہ سبزہ جو ہے نا ذکر اللہ کرتا رہے گا اور صاحب قبر کو راحت ملے گی۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہ گار امتیوں پر کس قدر مہربان ہیں، سبحان اللہ۔ خود ہی ارشاد فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے امتیوں، میری اور تمہاری مثال مینز ایگزامپل، اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ جلائی، اب ارد گرد روشنی ہو گئی تو پتنگے، پروانے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ جو لائٹ کی طرف لپکتے، وہ اس پر گرنا شروع ہوئے۔ ان پروانوں اور کیڑوں کو آگ سے دور کرنے لگا، لیکن اس پر غالب آ کر اس پر گرتے جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی تمہارے کمر بند سے پکڑ کے دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتا ہوں، لیکن تم پروانوں کی طرح گرتے ہی چلے جاتے ہو۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم
नित नए गुनाह करके, अल्लाह की नाफरमानी करके, रसूल की नाफरमानी करके हम तो जहन्नम की तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आमाले सियाह ने किया जीना दूभर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया। आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद का ये शहर है कि मेरे गुनाहों ने मुझे तंग कर दिया। आजिज़ी कर रहे हैं और हमारी तरबियत कर रहे हैं। मैं गुनाहों से तंग आ गया हूं, मैं तो जहर खा के मर जाता, खुदकुशी कर लेता, मगर तेरे इरशाद ने खाने नहीं दिया। आपने शरीयत में जायज़ नहीं रखा खुदकुशी करना। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता, मुझे सरकार ने जाने ना दिया। अल्लाह अकबर। आला हजरत लिखते हैं, आस्ती रहमत आलम उल्टे, कमरे पाक पर दामन बांधे, गिरने वालों को दोजख से साफ अलग खींच लिया करते हैं। यानी मेरे आका अलैहिस्सलाम रहमत का दामन चढ़ाकर पुल सिरात पर खड़े हैं ताकि अपने गुनाहगार उम्मतियों को दोजख के गढ़ों से निकालकर जन्नत के बागात में दाखिल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हम आग पर गिर रहे हैं, हमारी मिसाल वो दी गई ना रिवायत में कि हम पतिंगों की तरह, जैसे पतिंगे जो हैं, छोटे छोटे कीड़े हैं जो आग पर आते हैं या रोशनी पर आते हैं, वो गिर रहे हैं। हमारी मिसाल उसकी है। हम दुनिया की लज्जतें आ गई है, हाँ, दुनिया की लज्जतें, बदनिगाही, अस्तगफिरुल्लाह, नशे तरह तरह के, गफलत, तो ये आ गए। हम उसमें गिरकर अपने आप को हलाक करना चाहते हैं, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बचाते हैं और बचाना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे शफाअत करने या अपनी आधी उम्मत को जन्नत में दाखिल करने का इख्तियार दिया गया। यानी ऑप्शन कि ए महबूब, अगर आप चाहें तो आधी उम्मत आपकी जन्नत में दाखिल कर दी जाए, या फिर इस बात को इख्तियार कर लें कि आपको शफात दी जाएगी, आप जिसकी सिफारिश करेंगे वो जन्नत में जाएगा। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने शफात को इख्तियार किया क्योंकि शफात ज़्यादा आम और काफ़ी होगी, और मेरी शफात मुत्तकी मोमिनों के लिए नहीं बल्कि खताकारों और गुनहगारों के लिए होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी की रहमत गुनहगारों को तलाश रही होगी। अल्लाह अकबर। आला हजरत नज़्म करते हैं, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, मुजरिमों को ढूंढती फिरती है रहमत की निगाह, ताले बरगश्ता तेरी साजगारी वाह वाह। नहीं, मेरे आका सलातो वस्सलाम की रहमत का बादल गुनाहगारों पर बरसने के लिए ढूंढ रहा है कि मेरे उम्मती किधर है, मैं उस पर रहमत की बारिश कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत सुनिए, फरमाया कि रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शफाअती ली अहली ज़ुनूबी मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है। हजरत अबू दरदा ने अर्ज की, अगरचे वो बदकार हो, अगरचे चोर हो, फरमाया अगरचे बदकार हो, अगरचे चोर हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कुर्बान जाएं प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफाअत पर। क्या ही ज़ौक़ फ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह कर लेती है गुनाह पर है ज़िगारी, वाह वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक महबूब के दामन करम से हमें वाबस्ता रखे, महबूब के फरामीन के मुताबिक हमें ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। रहमत दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर कितने मेहरबान हैं। सुभान अल्लाह। मुस्लिम शरीफ हदीस नंबर 338,
رحمت دو جہاں، شفیع عاصیاں، وکیل مجرمہ، محبوب رحمہ، مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ لی۔ ویسے تو ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں، بالخصوص ایک، اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے، اور یہ انشاءاللہ میری امت میں سے ہر شخص کو حاصل ہوگی جو کہ اس حال میں مرا کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، شرک نہ کیا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا، ہمارا بھروسہ، ہمارا سہارا، شفاعت کسی کی حمایت، کسی کی شفاعت، کسی کی حمایت، کسی کی حمی ہے، کسی کی شفاعت کی خاطر حمی ہے، کسی کی شفاعت کی خاطر ہماری خاطر شفاعت کسی کی بھرے جائیں گے خلد میں، اہل عصیان نہ جائے گی خالی، شفاعت کسی کی دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، دم حشر عاصی مزے لے رہے ہیں، شفاعت کسی کی ہے رحمت، کسی کی شفاعت کسی کی ہے رحمت، کسی کی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں، ہماری بخشش کے لیے رب سے دعائیں کریں، ان کے رب نے خود ان کو حکم فرمایا۔ جی سورہ محمد کی آیت نمبر 19، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور اے حبیب اپنے خاص غلام اور عام مسلمان مردوں اور عورتوں کی گناہوں کی معافی مانگو، اپنی امت کے لیے بخشش مانگو، کیونکہ آپ شفاعت کرنے والے ہیں، آپ کی شفاعت رب کے ہاں مقبول ہے۔ حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں، عاشق رسول بن جائیں۔ کیا عرض کر رہے ہیں؟ حرز جاں، اے میری جان کی اماں، حرز جاں ذکر شفاعت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، نار سے بچنے کی صورت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ اور امیر علیہ سنت لکھتے ہیں راتوں کو جو روتا ہے امت کی محبت میں، راتوں کو جو روتا ہے امت کی محبت میں، وہ شافع محشر ہے سردار مدینے کا۔ آقا تو ایسے ہیں کہ یاد کرتے رہتے امتیوں کو، دنیا میں، نزا میں، قبر میں، قیامت میں بخشوائیں گے، اور ہم غافل ہو گئے ان سے، درود نہیں پڑھتے آقا پر، آقا کی سیرت نہیں پڑھتے، آقا کے فرامین پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے چہرے کو سنت کے مطابق کیوں نہیں بناتے عاشقان میلاد، اپنا لباس سنت کے سانچے میں کیوں نہیں ڈالتے اے عاشقان میلاد، اپنے اخلاق کو، اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے سونے جاگنے کو، لین دین کو، رہن سہن کو، خوشی غمی کو سنت کے مطابق کیوں نہیں ڈالتے؟ اللہ ہمیں نصیب فرمائے
اور رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے ہمیں حصہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے، آمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت للعالمین کی ہو گئی جلوہ گری، باب رحمت واہ صلی علی خوش آمدید، رحمت دو جہاں، رحمت